جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، عصر نصر صفا وجہ وصل ہدا، عصر نصر صفا وجہ وصل ہدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفت و حروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ حیدر شکن، شیر شمشیر زن شاہ حیدر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم سنیں گے ان کو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ وہ ہستی ہیں، رب عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، کوئی بات تم پوچھنا چاہتے ہو تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کسی بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ یہ تب معلوم ہوگا جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ذکر کہتے کس کو ہے، ذکر کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اہل ذکر کون ہوئے؟ قرآن والے۔ اہل ذکر کون ہوئے؟ قرآن والے۔ اہل ذکر کون؟ قرآن والے۔ رب نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون؟ قرآن والے۔ اہل ذکر کون؟ قرآن والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن والے کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی ایسا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور میرا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، کہ علی اور قرآن کا آپس میں تعلق ایسا ہے یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ حضرت علی جب حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی حضرت علی کے ساتھ قرآن ساتھ ہوگا۔ جب حضرت علی حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی میرے علی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن ہوگا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کون؟ قرآن والے۔ قرآن والے کون؟ سرکار نے فرمایا، علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، ایک طبقہ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس حضرت علی تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے، حضرت علی تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے
جن کے پاس قرآن تو ہے مگر حضرت علی نہیں ہے. اہل سنت وہ واحد جماعت ہے کہ جن کے پاس حضرت علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جن کے پاس علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہم اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس حضرت علی بھی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے یہ نشانی بتلا دی، جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا. جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا. قرآن قیامت تک اہل سنت کے پاس ہے اور قیامت تک حضرت علی بھی اہل سنت کے پاس ہے. قرآن قیامت تک اہل سنت کے پاس ہے اور حضرت علی جو ہے وہ قیامت تک کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، پورا قرآن پاک جتنی بھی آیات ہیں، ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. اور علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. جن کے پاس قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا سالونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. لوگو تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب جب تک نہ دوں تو علی ممبر سے نہیں اترے گا. علی تب تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا علم، فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک جو بھی سوال کرو، قیامت تک جو بھی سوال کرو گے، علی جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے علی ممبر سے نیچے نہیں اترے گا. علی ممبر سے نیچے نہیں اترے گا. حضرت علی کا اتنا علم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا علم آیا کہاں سے؟ اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں. بڑی بات. فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن پاک سے تلاش کر لوں. یعنی میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن مجھے بتا دے گا کہ عباس تیرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی وہاں پڑی ہے. اتنا علم. آپ فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم اللہ تعالی و علم علی من علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علمی من علم علی. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے علی جو ہیں ان کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم سے ہے، اور میرا جتنا بھی علم ہے میرے علی کے علم سے ہے. میرا جتنا علم ہے وہ میرے علی کے علم سے ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت علی جو ہے وہ جاہلوں کے علی نہیں ہے. حضرت علی ان کے ہیں جن کے پاس علم ہے. حضرت علی جاہلوں کے نہیں، حضرت علی ان کے علی ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، نورانی ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اے مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے. مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے. مولا تو اس کو عزت دے جو میرے علی کی عزت کرے، اور مولا تو اس کو ذلیل کر جو میرے علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. اے مولا تو اس کو ذلیل کر جو میرے علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولی نہیں، اور جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جس ہستی کا دیدار کیا وہی کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
کہ جن کی پرورش خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. ان کی پرورش کس نے کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت علی مرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، ہوش سنبھالی تب بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اور جب چلنا شروع کیا تب بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا. باتیں سیکھی تو مصطفیٰ سے سیکھی، ادائیں سیکھی تو مصطفیٰ سے سیکھی. جب چلنا سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، اور بولنا سیکھا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ سے سیکھا. جب بولنا سیکھا تو کس سے سیکھا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیکھا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ عز و جل نے 300 آیات نازل فرمائی. سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے کتنی 300 آیات نازل فرمائی. اور حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ عز و جل نے 18 صفات آپ کو ایسے عطا کی جو امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی. 18 صفات آپ کو ایسے عطا کی کہ امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی. ابن اساکر جو ہے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جتنی آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیات کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی. قرآن پاک کی جتنی آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیات کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا، سیدنا صدیق اکبر سے سوال کیا ہے، ابا جان ایک بات تو بتائیے. پوچھا بیٹی پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے آپ کو کئی مرتبہ مجلس میں بیٹھے دیکھا ہے، آپ مجلس میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ بتائیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک اور روایت ہے، یہ تو ہے کہ جس نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا رب اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا. ایک اور روایت میں فرماتی ہے النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آج ہم جو ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم حضرت علی کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہمارے بارے میں بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سارے مل کر نعرہ حیدری. فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے آ کر حضرت علی کو ولایت کی مبارک دی وہ کوئی اور نہیں تھا سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے حضرت علی کو آ کر مبارک جس نے دی وہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا، کہا علی آج کے بعد تم میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا ہے. آج کے بعد تم میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بوز علی اور بدن پر حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ علی کی محبت جو ہے وہ اسی دل میں آئے گی کہ جو مومن کا دل ہوگا، کیونکہ منافق کے دل میں حضرت علی کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. منافق کے دل میں حضرت علی کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کر دیا، اعلان کیا کہ کیا کوئی بندہ ایسا یہاں موجود ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ کیا ہو اور وہ وعدہ پورا کرنے سے پہلے سرکار دو عالم سب کا وصال ہو گیا ہو؟ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ہاں میرے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 3 لب پر کھجوریں عطا کروں گا، اس کو لب کہتے ہیں، 3 لب پر کیا کروں گا؟ کھجوریں عطا کروں گا۔ تو کھجوریں عطا تو نہیں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کا کیا ہوا؟ وصال ہو گیا۔ اب قربان جاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ علی کو بلاؤ، علی آ کر اس کو کھجوریں عطا کریں گے۔ حضرت علی آئے، انہوں نے 3 لب پر کھجوریں کو عطا کی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ لب پر میں جو کھجوریں آتی ہیں ان کو گنا تو وہ 60 کھجوریں تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو مسکرا دیے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہجرت کی رات جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے صدیق میری عطا اور علی کی عطا برابر ہے، میری عطا اور علی کی عطا برابر ہے۔ اس طرح میرے لب میں 60 کھجوریں آتی ہیں، اس طرح علی کے لب میں 60 کھجوریں آتی ہیں، میری عطا اور میرے علی کی عطا جو ہے وہ برابر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر حضرت علی کو دیکھا اور مسکرانے لگے، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ صدیق مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جو ہے وہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ علی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے بات پوری نہیں سنی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا پوری آپ بات آپ بتا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ پوری بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا۔ جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا۔ ان صحابہ کا آپس میں پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، اور آج ہم جو ہے ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا آپس میں محبت دیکھیں، آپس میں پیار دیکھیں۔ قربان جاؤ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کا اگر ایک قطرہ شراب کا کسی کنویں میں گر جائے، شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، پھر اس کنویں سے فصل کو پانی لگے، پھر اس کنویں سے فصل کو پانی لگے اور اس فصل سے بکری چارہ کھائے، چارہ کھانے کے بعد وہ بکری دودھ دے تو علی اس بکری کا دودھ نہیں پیے گا، علی اس بکری کا دودھ نہیں پیے گا۔ آج دیکھیں منہ دھونے کا پتہ نہیں، جب صبح لگا کر بھنگ پی کر ہم علی کرتے ہیں، ہم علی کرتے ہیں، اور آپ کے علی کے مقام کو حضرت علی کا مقام تو یہ ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ایک رکاب پر پاؤں رکھتے ہیں، دوسرے پر پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت علی کا مقام تو یہ ہے۔ آج کوئی بندہ جب صبح لگائے اور بھنگ پی کر کے کہ ہم جو علی کرتے ہیں، اور یہ علی نہیں ہے، بندہ بھومیا سے وضو کرنے کا پتہ ہی نہ ہو تو کہ ہم علی کرتے ہیں۔ حضرت علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اب آپ سارے بیٹھے ہیں، علم والے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بغیر وضو کے عبادت ہو سکتی ہے؟ بغیر وضو کے عبادت ہو سکتی ہے؟ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو بندہ بیٹھا ہوا بغیر وضو کے جب صبح لگا رہا ہے کہ میں علی کر رہا ہوں، تو یہ علی کرنا نہیں ہے، یہ علی کرنا نہیں ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی وہ ہے کہ جو دنیا میں میرے بھائی ہیں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی دنیا میں میرے بھائی ہیں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا علی دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کے منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مواخات قائم کی نا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، تو حضرت علی جو ہے پیچھے کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم سے پوچھا علی پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے سب کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے، سب کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، جن کو دیکھنا بھی عبادت۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان کے فرامین پر جو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔